السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 26 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ البقرہ آیت 159 سے 167 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا اللہ کی قربت اور اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون۔ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ سری دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کتابوں میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ دینی احکامات کو چھپانے والے جو عالم ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ اس آیت میں وعید ہے۔ یہ وعید بہت شدید ہے اور اس شخص کے لیے ہے جو بالکل صحیح مقصد کے لیے اور صحیح دین لے کر جو انبیاء آئے، انبیاء کرام لائے، روشن دلائل لے کر آئے اور اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو چھپا لیا اور ان کو صرف دنیاوی مفادات چاہیے تھے نا، جیسے بنی اسرائیل نے چھپا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، کہ ان کے کتابوں میں لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، بالکل صاف واضح طور پر ان کی کتابوں میں تصدیق لکھی ہوئی تھی، احمد کے نام سے وہ جانتے تھے، وہ تو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ہونے کے بجائے ان کو کہا یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو جھوٹے رسول ہیں، اس طرح سے انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ تو یہاں پہ ہر اس شخص کے لیے بارے میں وعید ہے جو بھی کتاب کی آیات کو چھپاتے ہیں، جانتے ہیں بوجھتے ہیں لیکن حق بات نہیں بتاتے ہیں، سچ بات نہیں بتاتے ہیں اور باتوں کو چھپاتے ہیں۔ اور آپ کے اور ہمارے سامنے کون سی چیز موجود ہے؟ اللہ کی کتاب موجود ہے، قرآن کریم کی آیات موجود ہے۔ اللہ کی آیات کو چھپانے والے کے بارے میں اس آیات میں وعید نازل ہوئی ہے۔ جس نے بھی اللہ کی آیات کو چھپایا اور اس کو دنیاوی مفادات کی وجہ سے، زیادہ تر لوگ چھپاتے ہیں نا، دنیا چھوٹ جائے گی، فلاں ناراض ہو جائیں گے، فلاں کیا کہیں گے اگر ہم سچ بتا دیں گے، فلاں ہماری بات کا برا مان جائیں گے، تو ان کے لیے یہاں پہ وعید ہے۔ جو عالم ہوتے ہیں ان کو نہیں چاہیے کہ وہ چھپائیں، عالم کو علم اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائے، نہ کہ وہ چھپائے۔ کبھی کبھی لوگ اس لیے بھی چھپاتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم زیادہ فضل اکٹھے کر لیں، سامنے والا فضل نہ اتنا اکٹھا کر سکے نا۔ کچھ لوگوں کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے نیت میں دنیاوی فائدے جڑے ہوتے ہیں، تمام وجہ سے لوگ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ کی آیات کو چھپانا نہیں ہے، جبکہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، آتی ہے، سب کچھ پتہ ہے، علم ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، لوگوں کو بتا دینا ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں یہ آیت ان اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو چھپایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرنے والوں پر ہر چیز کی لعنت ہے، ایسا کرنے والوں پر ہر چیز کی لعنت ہے، جیسا کہ عالم کے لیے، جس طرح سے عالم کے لیے ہر چیز، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور پرندے فضا میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں نا، اسی طرح سے
وہ لعنت بھی کرتے ہیں اس عالم کے لیے جو علم چھپاتے ہیں. علم چھپانے والے پر ان سب کی لعنت ہے، یہاں تک اللہ کی لعنت ہے، سب لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. لعنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لعن کے معنی ہوتے ہیں دوری، لعنت کے معنی ہوتے ہیں دوری. اللہ کی لعنت اور سب کی لعنت یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دوری. ایک جن تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور تکبر کیا تو قیامت تک کے لیے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی. اور وہ جن کون تھا؟ ابلیس. اور آپ سوچیں کہ ابلیس کے برابر جو ہو جائے گا کون ہو جائے گا؟ جو علم چھپائے گا، اس کے اوپر لعنت کی جائے گی، اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے گی. تو پھر جب اللہ کی رحمت سے انسان دور ہوتا ہے تو اس کا ساتھی کون ہو جاتا ہے؟ شیاطین ہو جاتے ہیں. تو جب یا تو رحمان ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے. جب رحمان کا ساتھ چھوٹا تو کون ساتھی ہو جائے گا؟ شیطان. ٹھیک ہے. جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اس سے چھپائے تو اس سے روز قیامت جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اللہ اکبر. یعنی کہ ایک تو علم آپ کو دیا گیا ہے اور اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا صحیح آنسر کیا ہے اور آپ نہیں بتا رہے اور اس کو چھپا رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں آگ کی لگام پہنا دیں گے. تو کوئی چیز ایسی پوچھی جا رہی ہے تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہم غلط سلط بتا دیں. اگر کوئی پوچھ رہا ہے اور آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ کہہ دیں لا علم لنا واللہ اعلم، کہ مجھے نہیں پتا ہے. غلط بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف یہاں پہ کیا ہے کہ اگر معلوم ہے اور اگر ہم چھپا رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس کے لیے وعید ہے. حدیث میں آیا ہے کہ بلا شبہ عالم کے لیے آسمان و زمین میں ہر چیز، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور جتنے بھی ذرات ہیں نا، وہ سب کے سب مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور اس آیت کریمہ میں یہ بھی ہے کہ علم چھپانے والے پر اللہ تعالی، فرشتے اور تمام لوگ لعنت کرتے ہیں. دیگر تمام لعنت کرنے والے بھی، خواہ وہ باز زبان ہو یا بے زبان ہو، زبان سے یا قول سے. یعنی کہ اگر کسی کے پاس زبان بھی نہیں ہے، جیسے پتھر ہے نا، پتھر کی زبان نہیں ہے، پیڑ کی بھی زبان نہیں ہے، پہاڑ کی زبان نہیں ہے، لیکن وہ سب لعنت کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت کریں گے. تو جس نے بھی ایسا کام کیا، بہت بڑی وعید ہے. علم آنے کے بعد اس کو چھپانا نہیں ہے، لوگوں کو بتا دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے اور پہنچا دینا ہے. لیکن غلط بات بھی نہیں، ہوشیار رہنے کی، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس فیلڈ میں انسان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت. علم آنے کے بعد چھپانا نہیں، اس کو لوگوں کو پہنچا دینا ہے اور غلط بات بھی لیکن نہیں بتانا ہے. دو کنڈیشن ہے اس میں. آیت نمبر 160 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو اور حق کو کھول کر بیان کر دیا، تو یہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، یعنی جن لوگوں نے اپنی پہلے کی زندگی کے گناہوں سے رجوع کر لیا، اپنے اعمال اور احوال کی اصلاح کر لی، اور جیسے پہلے وہ چھپاتے تھے پھر لیکن اس کے بعد اس نے اپنی توبہ کر لی اور توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی اور پھر وہ کیا کرنے لگی، لوگوں کو بیان کرنے لگی، بتانے لگی اور اپنی سارے معاملات درست کر لیے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرمانے والے ہیں، لوگوں کو بات سمجھانے والے. اور ایسی جو شخص ہیں جو لوگوں کو بتانے والے ہیں، سمجھانے والے، پھر ایسے شخص، جو بھی شخص کوئی بھی ہو، وہ اصلاح کر لے اور اپنے سدھار لے معاملہ، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. فَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں اور میں بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہے کہ انا التواب الرحیم، میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں. آپ دیکھیں کتنے زیادہ انسان گناہ کرتا ہے نا، اور ساری زندگی انسان گناہ کرتا رہتا ہے، پھر تھوڑے سے آنسو بہا کے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے قصور ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے کہ وہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو. اللہ اکبر. کہ بس آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان ساری زندگی انسان گناہوں میں بالکل ڈوبا رہتا ہے، پھر وہ حج کا اس کو سعادت ملتی ہے اور وہ
حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہے اللہ سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ سعادت ہر ایک کو نہیں ملتی، ہر ایک کو حج پہ یا عمرے پہ جانے کی سعادت نہیں ملتی ہے۔ تمام لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ڈھیروں مال ہے، کروڑ پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، لیکن ان کو یہ جانے کی سعادت نہیں ملتی ہے۔ انسان کے پاس طاقت بھی ہوتا ہے، صحت بھی ہوتی ہے، ہر ایک کو نہیں سعادت ملتی ہے۔ سعادت تو اس کو ملتی ہے جس کو اللہ محبت کرتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے یہاں آئے اور مجھ سے معافی مانگے، میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا جو بھی شخص جس نے اصلاح کر لی، اپنی توبہ کر لی، اور اپنے پہلے کی جو گناہ ہے اس نے اپنی اصلاح کر لی، اپنے سارے معاملات اس نے سدھار لیے، سارے پہلے کے جو گناہ اس نے ترک کر کے آگے جتنے بھی اس نے اللہ کے احکامات تھے نا اس کو بجا لایا، تو پھر ایسے شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ آیت 161، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ تو ایسا شخص جس نے نہ تو توبہ کی، یعنی کہ جب کوئی کفر یا بدعت کا داعی بھی اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایسا جو شخص جس نے کفر کیا، شرک کیا اور اسی پر وہ ڈٹا رہا، اسی پر وہ جمع رہا اپنی موت تک کی، تو علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ایک شخص جس نے شرک کیا، کفر کیا، تمام زندگی اپنے اللہ کی نافرمانی کی اور اس شرک کی حالت میں وہ مر گیا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اور ایسا شخص جو شرک کی حالت میں مر گیا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، تو اس پر لعنت ہے، ایسے شخص پر لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی لعنت ہے ایسے شخص پر۔ یہاں پر اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جیسے کوئی شخص ہے وہ شرک پہ مر گیا، اس نے اپنی اصلاح نہیں کی، اور لوگ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا کہ وہ جو ہے کیسے وہ اس کا کیا معاملہ ہے کیا ہے، تو یہ آیت بتا رہی ہے اس طرح سے کہ اگر کوئی شخص کوئی غیر مسلم ہے یا کفر کی حالت میں یا شرک کی حالت میں یا کسی ایسی حالت میں وہ ختم ہو جائے یا مر جائے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور سارے کے سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ خالدین، آیت 162، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولہم ینظرون، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ اس میں مہلت دیے جائیں گے۔ یعنی ایک تو پہلی چیز یہاں پہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اس میں ہمیشگی ہے، اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی، جہنم میں وہ جائے گا، اس میں وہ ہمیشہ ہی رہے گا، ہمیشگی ہے۔ لا یخفف، یعنی کہ نہ تو ان سے اس کا عذاب ہلکا ہی کیا جائے گا اور نہ ان کو لمحہ برابر ایک لمحے کے لیے کوئی مطلب ایک جیسے انسان کو یہاں پہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی پہ اگر کوئی کوڑے لگاتا ہے یا کوئی کسی پہ اس کو سزا دی جاتی ہے تو ایک دو لمحے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے تھوڑا سا ایک انسان ہے نا وہ تو کوڑے لگانے والا بھی تھک جاتا ہے، وہ تھوڑا سا تھکان آ جاتی ہے، تھوڑا سا وہ سستا بیٹھ جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہنم میں جو سزا دینے والے ہوں گے وہ فرشتے ہوں گے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی تھکیں گے نہیں، ان کو مسلسل کنٹینیو ان کو جہنمیوں کو عذاب پہنچایا جاتا ہی رہے گا، ایک لمحے کے لیے بھی ان کے اوپر سے عذاب کو روکنا تو دور، ان کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی کم بھی نہیں کیا جائے گا، تخفیف بھی نہیں کی جائے گی، اور نہ ان کو لمحہ برابر بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی سٹاپ کیا جائے گا، چھوڑا جائے گا، مہلت دی جائے گی ایسے شخص۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی آج شرک پہ ہیں یا کفر پہ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے، اور کہیں نہ کہیں ہم سب اس کے لیے ذریعہ بن جائیں، ایسے لوگوں تک پیغام پہنچانے والے بن جائیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم سب کو علم دیا ہے ایسے لوگوں تک پہنچا سکے اور حکمت کے ساتھ اس کو بیان کر سکے اور تاکہ لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ آیت 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ نہایت مہربان بہت رحم کرم کرنے والا ہے، بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید ہے اور الوہیت کے بارے میں بتایا گیا ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اپنی الوہیت میں یعنی کہ اللہ ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ تمہارا الہ جو ہے ایک ہی ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ وحدہ ہے، وہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کی مثال جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بالکل پاک ہے، وہ سبحان ہے، سبحانہ ہے وہ، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور وہی کیا ہے، الرحمن ہے اور رحیم ہے، بہت زیادہ رحمان ہے، بار بار اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے اور بہت رحم فرماتا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ آیت 164 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور کشتیوں جو سمندر میں ہیں ان چیزوں کو جو لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی ہے کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی وہ زندہ کیا، اور ہر قسم کے جانور ہیں جو اس نے زمین میں پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابندی سے کر دیے گئے ہیں، ان میں ان لوگوں کے لیے آیات ہے، نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ توحید کی آیت آئی، اور اس آیت میں اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ توحید کے دلائل پیش کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ذرا دیکھو، جب یہاں آیت نمبر 163 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا الہ جو ہے نا ایک ہے، واحد ہے، وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرنے والا ہے، سب پر بار بار معاف بھی کرنے والا ہے، لیکن اللہ ایک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، اس کے سارے کام اکیلے کرتا ہے، وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی نا کہ اللہ جو ایشور ہے نا، جو گاڈ ہے، اتنے سارے کام اکیلے نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے سارے کام بانٹ رکھے ہیں، لیکن یہ سارے کام اللہ تبارک تعالیٰ اکیلا کرتا ہے، اس کو کسی کی بھی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا کوئی بھی ساجی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، یہاں پہ اللہ نے توحید کے دلائل لائے ہیں یہاں پہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش میں جو نشانیاں ہیں نا، اس کو ذرا غور کریں۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک آسمان اور زمین کی پیدا کرنے میں، یعنی آسمان کی جو بلندی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا ہے، اور پھر اس کو اتنا زیادہ وسیع بنایا ہے، اتنا بڑا، اتنا، اور اس کے ساتھ بہت سارے ستارے سیارے بھی ساتھ میں ہیں نا، آسمان اور زمین کے بیچ میں بھی کتنے سارے ستارے درخشائیں اور کہکشائیں اور جو گیلیکسیز ہے نا، جس زمین پر آپ کو پتہ ہے ہم سب رہتے ہیں، وہ ایک آدمی کے حجم کے مقابلے میں 30 ارب خرب گنا بڑی ہے، جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایٹا کورے نائن نامی مشہور ستارہ ہمارے سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس کے بعد
मेटल जूस नामी सितारा जो हमारे सूरज से 21 करोड़ गुना बड़ा है। और फिर वी आई कैनिस नामी सितारा, ये हमारे सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है। जिस कहकशा या गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम मिल्की वे है। और हमारी इस गैलेक्सी में हमें हमारे सूरज जैसे 300 अरब से ज्यादा सूरज मौजूद हैं। और ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि अगर हम किसी ऐसी चीज में सवार हों जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती हो, यानी 1 सेकंड में जमीन के 7 चक्कर लगाने वाला हो, तो उसको भी हमारी गैलेक्सी को पार करते करते 1 लाख साल लग जाएंगे। अंदाजा हुआ ना कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है। और यही नहीं, हमारा जो पड़ोसी गैलेक्सी है जिसका नाम एंड्रोमेडा है, वो हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। M81 गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 60 गुना बड़ी है, जबकि IC1011 नामी गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से 600 गुना बड़ी है। अंदाजा हुआ ना कि अल्लाह तबारक ताला ने कितनी वसी ये जमीन और आसमान और इसके बीच में जो कहकशाएं और सितारे और सैयारे बनाए ना, कितने बड़े हैं। तो अल्लाह जब ये सोचे और उस पर गौर फिक्र करें तो ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता, और इसका निजाम भी संभालने वाले सिर्फ अल्लाह तबारक ताला है। और कोई भी आधा इंच ना तो सितारा कोई आगे बढ़ता है और ना कोई पीछे हटता है। सब अपनी ही अपनी जगह पर सब घूम रहे हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, अल्लाह की फर्माबरदारी बनकर, अल्लाह के इताअत गुजार बनकर। तो ये सारे जो सितारे सैयारे हैं और आसमान और जमीन के जो भी सितारे जमीन की गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और जमीन भी क्या है, घूम रही है। और उस जमीन पर अल्लाह तबारक ताला ने उसको यूं ही नहीं छोड़ दिया, इसके ऊपर अल्लाह तबारक ताला ने कितने सारे जो है पेड़ लगाए, दरख्त लगाए और पहाड़ जमा दिए, समंदर बनाए, जंगल बनाए, सब कुछ बनाए इंसान के लिए अल्लाह तबारक ताला ने ये सब कुछ अता फरमाया। तो इसमें क्या है, अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं इस सब में निशानियां हैं। वख्तिलाफिल लैली, और रात और दिन के एक दूसरे के आने जाने में, यानी उनमें से एक आता है और दूसरा चला जाता है। लम्हे भर के लिए भी कोई भी ऐसा नहीं करता कि कोई लेट हो जाए, यानी दिन को नहीं टाइम लगता कि वो लेट करे, या रात जो अपने वक्त पे आती है वो एक लम्हा के लिए भी नहीं लेट होती है। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमरा वलल्लैलु साबिकुन नहार वकुल्लु फी फलक यस्बहून। सूरह यासीन आयत 40 में अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, ना तो सूरज ही से ये हो सकता है कि वो चांद को जा पकड़े, और ना ही रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। कभी दिन लंबा होता है और कभी रात लंबी होती है, कभी दिन का कुछ हिस्सा रात में कुछ आ जाता है और कभी रात का कुछ हिस्सा दिन में आ जाता है, कभी रात और दिन बराबर बराबर हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, अक्लमंदों के लिए निशानी है। फिर आयत देखें, वलफुल किल्लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउन नास, और कश्तियां यानी जो समंदर में लोगों के फायदे के लिए तैर रही हैं, रवा हैं, यानी दरियाओं और समंदर में मुसख्खर जो जो कश्तियां हैं, वो जो जहाज हैं, एक से एक किनारे से दूसरे किनारे लोगों को पहुंचाती हैं, सामान भी पहुंचाती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है, ये सब क्या है, अल्लाह ने अता फरमाया है। और एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो बड़ी बड़ी शिपें जाती हैं, जो सामान इधर से उधर जाता है, तो ये सब क्या है, अल्लाह की आयात है, अल्लाह की निशानियां। गौर फिक्र करने वालों के लिए इसमें भी निशानियां। एक कील आप डालें तो वो पानी में डूब जाती है, लेकिन इतनी बड़ी सी शिप और हजारों टन सामान लेके इधर से उधर, जो एक सिटी से दूसरी सिटी और एक जो कंट्री से दूसरे कंट्री वो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो फिर ये किसके हुक्म से सब कुछ हो रहा है। अगर अल्लाह चाहे तो वो जो शिप है वो 1 मिनट में ही जमीन में और पानी में सब खत्म हो जाए, डूब जाए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो चल रही है। कश्तियां भी चल रही हैं पानी की मौजों में, वो सवार जो कश्तियां हैं इधर से उधर पानी के जरिए से वो जो जा रही हैं। और फिक्र करने वालों के लिए अल्लाह की, इसमें जो है बंदों के लिए अल्लाह की देखे कि कितनी बड़ी निशानी है, तौहीद की कितनी बड़ी निशानी है। अगर इन सब चीजों पे ही इंसान सिर्फ गौर कर ले तो एक अल्लाह, उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ तौहीद ही नजर आएगा, उसको सिर्फ तौहीद पर ही यकीन आ जाएगा कि हाँ मेरा रब वाहिद है और आहद है, उसके अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता है। ये कश्तियों को थामने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। फिर आयत देखिए,
وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور بارش ہے جس کو اللہ آسمان سے برساتا ہے اور پھر اس زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ایک جو بنجر سوکھی اور خشک زمین جو ہو جاتی ہے، پھر اس میں اللہ تبارک تعالیٰ بارشیں نازل فرماتا ہے، پھر وہ جو زمین جو سوکھی بنجر ہے پھر وہ لہلہا اٹھتی ہے. تو یہ جو نظام ہے، جو یہ نظام ہے، تو یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین پہ ہر قسم کے جانور اس نے پھیلا دیے، ہر طرح کے جاندار اور جانور اس نے پھیلا دیے ہیں. صرف انسان آتا اکیلا تو یہاں کیا کرتا، اور اس کی تو فطرت میں ہی ہے نا کہ وہ یہ سب چیز استعمال کرے، اور اس کو ہر چیز پسند ہے چکن اور جو بریانی ہے، قورمہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز، ہر طرح کے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے اگائے، بنائے اور پھیلا دیے. اور انسان جو ہے یعنی کہ زمین پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر قسم کے جانور کو پیدا کیا اور پھیلایا، جو کہ جن کی شکلیں، رنگیں اور سائز سب طرف سے کیا ہے وہ مختلف ہے. آپ دیکھیے فش کو دیکھ لیں نا، فش کے سائز لے لے، ایک بالکل 1 انچ سے لے کے کئی گنا لاکھ بڑی بھی ہوتی ہے. یعنی کہ ایک ویل کو لے لے اور پھر ایک چھوٹا سا جھینگا لے لینا، کتنی زیادہ مطلب کوانٹیٹی ہے، کوالٹی ہے. آپ صرف اسی کو لے لیں، مچھلی کو لے لیں، پھر آپ دیکھیں کہ ادھر آپ چکن کا لے لیں، پھر آپ مٹن کی، بکرے میں بھی آپ دیکھیں ہر سال کتنا ذبح ہوتا ہے. پھر لگتا ہے کہ بقرعید میں ایسا لگتا ہے کہ کبھی ذبح ہی نہیں ہوا، اتنا سارا بکرا سب سامنے آ جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا ہے انسانوں کے لیے اور اس کو پھیلا دیا ہے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رزق کو پھیلا دیا ہے. بتصریف الرياح، اور ہواؤں کے چلانے میں، کہ ہوائیں بھی کیا ہے، کبھی یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، کبھی شیت لہر ہوتی ہے، کبھی یہ ہاٹ ایئر ہو جاتی ہے نا، بالکل لو والی ایئر ہو جاتی ہیں، اور کبھی رحمت کی ہوتی ہے کہ سخت گرمی جب پڑ رہی ہوتی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی، لگتا ہے کہ بارش ہو جائے گی. تو یہ سب چلانے میں اور ان کے اوپر کنٹرول کرنے میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. یہ سب کچھ کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کو کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ سب مسخر کرے اور چلا دے اور انسانوں کے لیے سب کچھ کر دے. یہ سب کچھ کرا ہے کس نے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی طرح کی ہوائیں بھی بنائی ہیں، گرمی ہوا، سردی ہوا، شیت لہر ہوا اور بارشوں سے بھری بھری ہوائیں. تو بتصریف الرياح، ہواؤں کے پھیرنے میں بھی انسان جو عقل مند ہے نا ان کے لیے نشانی ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض، یعنی بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے جو درمیان چلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بادل ایسے روئی کے گالے ایسے ہیں اور وہ بنا کسی سپورٹ کے زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، بنا کسی سپورٹ کے. کیسے؟ کون ان کو تھامے ہوئے نا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے تو اللہ کی ذات ان کو تھامے ہوئے ہے، بنا کسی ڈور کے، بنا کسی ریموٹ کے یہ بادل چل رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے رب کے حکم کے تابع ہو کر وہ اپنے سب کام کر رہے ہیں. بارشیں لاتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، بارش کرتے ہیں اور اپنے رب کے حکم کے مطابق اس کو برساتے بھی ہیں ان جگہوں پر جہاں اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے. خشک زمین پر برساتے ہیں اور جہاں پہ ضرورت ہوتی وہاں برساتے ہیں. اور یہ بادل کس کے کنٹرول میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے کنٹرول میں ہے. لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. یعنی یہ تمام چیزیں، یہ تمام جو اللہ کی وحدانیت کی اس سے بات پتہ چلتی ہے، دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی روشن کی دلیل ہے یہ تمام چیزیں. عقل مندوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں. صرف ایک آیت پہ انسان غور فکر کر لے، تدبر کر لے، اس پہ تدبر کر لے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے. اور جو ایسا شخص جو شرک میں اور بدعت میں اور کفر میں مبتلا ہے، جب ایسے شخص ایسی آیتوں کو غور فکر کر لیتے ہیں تو ان کا صحیح بالکل اپنی منزل کو وہ پہنچ جاتے ہیں، صراط مستقیم پہ وہ پہنچ جاتے ہیں، ہدایت کے راستے پہ پہنچ جاتے ہیں، گمراہیوں کے راستے سے وہ ہٹ جاتے ہیں. آیت 165.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، اور اگر وہ اس وقت کو دنیا ہی میں دیکھ لے جب وہ عذاب دیکھیں گے تو یہ جان لیں گے بے شک ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مشرکوں کا دنیا میں کیا حال ہے کہ وہ آخرت میں ان کا کیسا انجام ہوگا، کہ دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکا بنا لیے، شریک بنا لیے، اللہ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے، حالانکہ وہ اللہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر ان کو صرف اللہ سے محبت ہوتی تو وہ کامیاب ہو جاتے۔ تو مشرک لوگوں نے کیا کیا، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا حق تھا اللہ سے محبت کا۔ تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، نہ تو اس کا کوئی مقابل ہے، نہ تو کوئی اس کا ہمسر ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث میں آتا ہے 7520 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو سب سے بڑا جو گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، اگر جو اس حالت میں مر گیا تو اس پر فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ دراصل کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ شرک کی معافی نہیں ہے، شرک اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ ہو سکتا ہے ایک شخص جس نے سارے بڑے بڑے گناہ کیا، زنا کیا، قتل کیا، سب کچھ کیا، لیکن اگر اس نے شرک نہیں کیا تو چانسز ہے کہ وہ معاف کر دیا جائے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس نے بہت اچھے کام کیے، ساری زندگی وہ نیک اور صالح رہا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیے، لیکن اس نے عقیدے میں اس کی گڑبڑی تھی، اس نے شرک کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں معاف کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ذرا سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے نا، ایک عقیدے کی گڑبڑی اور انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کے لیے خلدگی ہو جائے گی۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں وہ شدید ہوتے ہیں، جو ایمان لے آتے ہیں، جو اللہ پر اور رسول کی پیروکار ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت رچی بسی ہوتی ہے، ہر جگہ ان کو صرف اور صرف اللہ یاد آتا ہے، چاہے وہ مجلس میں ہو، چاہے وہ اکیلے ہوں، چاہے وہ سڑک پہ ہوں، چاہے وہ گھر پہ ہوں، ان کو صرف اور صرف اپنے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے جب ایک نوجوانی کی ایک عمر ہوتی ہے، جو لوگوں کو عشق، محبت اور پیار ہوتا ہے نا، تو اس کو پھر کیا ہوتا ہے، ہر جگہ اس کو وہی اپنا محبوب نظر آ رہا ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ سے، یعنی انہیں اللہ سے جو محبت ہے، ایسی محبت ان کو کسی سے نہیں ہوتی ہے، اور ان کو اپنے رب کی مکمل معرفت حاصل ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت، کبریائی اور توحید جو ہے نقش کر چکا ہوتا ہے، بیٹھ چکا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل بھی شرک کرنا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، بلکہ اسی وحدہ لا شریک کی عبادت میں وہ ڈٹے رہتے ہیں اور اس پہ ثابت قدمی کی دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو جو بھی لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، جو ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے، ایمان
کہ ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب انسان ایک ایمان والا اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کے بعد پھر اس کے تھرڈ جو درجہ آتا ہے پھر اس کے والدین کا، اور یا پھر جس کا بھی جو شوہر ہے ان کا۔ تو سب سے زیادہ جو محبت ہے اس کو اپنے رب سے محبت ہونی چاہیے ایک ایمان والے کو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں ایمان والے شدید ہوتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، جو ایمان سے خالی ہوتے ہیں اور دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور پھر ان کی محبتیں پھر کیا ہوتی ہیں؟ غیر اللہ کے لیے ہوتی۔ ضروری نہیں کہ ہمارا جو محبت ہے، جو مطلب کہ جو بت ہیں وہی ان سے محبت کرے، تو ہر انسان کا اپنا اپنا ند ہوتا ہے نا، ندا ہے۔ یہاں پہ جو الفاظ آیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی محبت کرتے، کہو باللہ، یعنی کہ اندادن اس نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ اندادن یحبونہم کحب اللہ۔ تو ہر ایک شخص کا ایک انداد ہوتا ہے، ند ہوتا ہے، کسی کا کوئی ند ہے، کسی کا کوئی ند ہے، اور کسی کا کوئی ند ہے۔ تو ہمیں بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہم دن بھر میں کس کو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ جس کو بھی زیادہ یاد کرتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں تو پھر وہی اس کا بت ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو اس طرح سے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں، تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت شدید کر دے، اور ایمان ہمارا دلوں میں پر کر دے، اور اپنی محبت میں ہمیں شدید کر دے۔ کیونکہ ایمان والوں کیا ہوتی ہے ان کی نشانی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں وہ شدید ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہوتی ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں ان کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت رچی بسی ہوتی ہے۔ تو یہ بت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اپنے فون سے اتنی محبت کرتا ہے، تو کوئی شخص اپنے والدین سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کو نعوذ باللہ ماں باپ مطلب گاڈ کے برابر درجہ دے دیتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے۔ ان کو ان کی جگہ پہ رہنے دے، اور ان کو ان کی جگہ پہ، اور اللہ کا جو مقام ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، اللہ کا جو درجہ ہے وہ سب سے بڑھ کر سب سے اونچا ہے۔ سب سے زیادہ ان ایمان والوں کو جو شدید محبت ہونی چاہیے وہ اللہ سے ہونی چاہیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے جو بھی محبت کرتے ہیں جن سے ان سے ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد جو کفر کرنے والے لیکن جو لوگ ہیں وہ سارے غیر اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے جیسی محبت کرنی چاہیے وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کے بنائے ہوئے بت ہیں۔ اور آج ہمارے جو سسٹم ہے، جو ہمارا ماحول ہے، جو ہمارا کلچر ہے، کو آج مطلب کہ جو گرلس ہیں، جو لڑکیاں ہیں، وہ اپنے فیشن سے اتنی محبت کرتی ہیں، فیشن کے لیے ہر چیز مطلب ہر کچھ پاسبل، سارے امپاسبل کام کو وہ پاسبل کرتی ہیں۔ پھر موبائل فون ہے، اور پھر کوئی کسی چیز سے کسی کی محبت جڑی ہے، کوئی کسی کا اپنی جان لگائے پڑا، اپنے سب کچھ نچھاور کر رہا ہے، تو اپنی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے کسی کی ڈگریاں اس کا بت بن جاتی ہیں، کسی کی ایجوکیشن اس کا بت بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ضرورت ہے، لیکن اس کی حدوں میں رکھیں، اس کو حد سے باہر نہ کریں۔ سب سے زیادہ تو محبت انسان کو بس ایک ایمان والے کو اللہ سے ہونی چاہیے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ ہماری محبت سب سے زیادہ کس کے لیے ہے۔ اللہ سے بڑھ کر محبت کسی چیز سے بھی نہ کریں، اور اللہ سے محبت میں ہمیشہ شدید رہیں، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، لیکن جن لوگوں نے اللہ سے محبت، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے محبت کی، اور انہی کو انہوں نے پکارا ہمیشہ، اور ان سے ایسی محبت کی جیسے ان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی نا، انہوں نے غیر اللہ سے محبت کی، تو پھر جب وہ ایسے لوگ دیکھیں گے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا یعنی کہ شرک کیا، اور وہ اس وقت دنیا میں ہی دیکھ لیں گے، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو یہ جان لیں گے کہ بے شک سب کی سب طاقت تو اللہ ہی کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کاش کہ انہیں اب وہ حقیقت معلوم ہو جائے جس کا وہ معائنہ کریں گے، اور اپنے شرک و کفر کی وجہ سے وہ انتہائی ہولناک خطرناک صورتحال کا سامنا کریں گے، تو اس گمراہی سے وہ باز آ جائیں، اے کاش کہ وہ سنبھل جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کفر کرنے والے ہیں، جو شرک پہ مرنے والے ہیں، کاش ہی ان کو پتہ چل جاتا کہ مرنے کے بعد ان کا انجام کیا ہونے والا ہے،
اے کاش یہ اپنے اعمال سدھار لیتے، اے کاش یہ اپنا طرز عمل صحیح کر لیتے کہ ان کا ہونے کیا والا ہے، جن کو آج اتنا سب کچھ وہ اللہ سے بڑھ کر وہ انہوں نے درجے دیے، آخرت میں تو یہ کوئی کام نہیں آنے والے ہیں، سب کے سب ان کو چھوڑ کے جانے والے ہیں اور صرف اللہ ہی تعالی باقی رہنے والا ہے۔ تو ان کو پتہ چل جائے گا جب یہ فوت ہو کر جائیں گے، مر کے جائیں گے، سامنے ایک تو جب انسان ایک کفر کرنے والا انسان جب مرنے لگتا ہے تو موت کے وقت سے ہی اس کے اوپر سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ساری زندگی ہم نے جن کو پکارا، جن کے ساتھ ہم نے اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا تو ہم غلط تھے، ہم نے گناہ کیا، تو پھر ان کو اس وقت پچھتاوا ہوتا ہے نا، لیکن جب غیب کے پردے اٹھ گئے اس کے بعد ایمان لانا قابل قبول نہیں، توحید پہ آ جانا انسان کا قابل قبول نہیں، توبہ قابل قبول نہیں، تو پھر وہ جان جاتے ہیں کہ بے شک ساری کی ساری قوت تو اللہ ہی کی تھی، ہم نے تو بادل کا کسی کو مطلب دیوی دیوتا قرار دیا، ہم نے سمندر کا کسی کو دیوی دیوتا قرار دیا، ہم نے زمین کے کسی اور کو دیوی دیوتا قرار دیا، ہم نے پانی برسانے والا کسی اور کو دیوی دیوتا قرار دیا، لیکن ساری کی ساری تو قوت اللہ ہی کی تھی، ان القوت للہ جمیعا، ساری کی ساری قوت تو اللہ ہی کی تھی، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شدید عذاب بھی دینے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ شدید العذاب، سخت سزا بھی دینے والے ہیں۔ آیت 166 استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے تو کہیں تو ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے، یعنی جن لوگوں نے اپنے یہ سمجھ کے پیروی کی تھی لوگوں کی، ایسے لوگوں کی کسی نے جو ہے نا اللہ کی مخلوق کی پیروی کی، یعنی کہ کسی نے پہاڑ، کسی نے پتھر، کسی نے درخت، کسی نے سورج، کسی نے انسان، کسی نے عیسیٰ مسیح، کسی نے عزیر، کسی نے فرشتوں کی، تو ایسے جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی اور جب وہ اللہ کے یہاں جائیں گے مر کے، جنہوں نے پیروی کی، جو پوج رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، پھر وہ دیکھیں گے کہ جنہوں نے زندگی بھر پیروی کی اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو ان سے بیزار ہیں، اور پھر جنہوں نے پیروی کی پھر اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، جن کی عبادت کی، نہ تو وہ سورج اب وہ ان کی ساتھ دے رہا ہے، نہ وہ درخت ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور نہ وہ عزیر، اور نہ وہ جتنے بھی پیر مرید ہی بابا جن کا بھی ان کے آستانے سارے زندگی انہوں نے سر سجدوں میں پڑے رہے ایسے درگاہوں پہ، لیکن اب تو کیا ہے وہاں تو جانے کے بعد کوئی بھی نہیں ہے ان کو وہاں پہ اسباب مل رہا ہے کہ وہ ان کو آ کے بچا لے اور ان کی مدد فرما لے، تو وَتَقَطَّعَتْ، یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور سارے کے سارے تعلقات وہاں پہ کٹ جائیں گے، جو آج سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے غضب سے یہ پیر، یہ ولی، یہ اولیاء، یہ ہمیں بچا لیں گے، ہم فلاں فلاں کی پیر مریدگی لے لیں، یا ہم فلاں کے مزار اور فلاں کے آستانے، فلاں کے ہم جو ہے نا قبروں پہ پڑے رہیں گے تو یہ ہمارا جو ہے نا دامن بچا لیں گے، ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے تو یہ ہمیں بچا لیں گے، تو دراصل کیا ہے جب ایسے لوگ مر کے جب اللہ کے پاس جائیں گے تو ایسے لوگوں کا ایک ذرہ برابر بھی کوئی بھی وجود نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں وہ پائیں گے، وہاں تو صرف اللہ ہوگا اور اللہ کے فرشتے ہوں گے، اور جنہوں نے عذاب والا کام کیا ہے تو وہ عذاب بھی دیکھ لیں گے، تو پھر کہیں گے کہ آج تو ہمارے سارے جتنے بھی ہم جن کو پکارا کرتے تھے سارے کے سارے ہمارے جو ہے ایک تعلقات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کٹ چکے ہیں، یعنی ان کے بنائے ہوئے شرکا ہی ان عابدوں سے بیزار ہوں گے اور وہ ان کو اللہ کے غضب سے بچا بھی نہ سکیں گے، یعنی عابد اور ان کے معبود ان سے بیزار ہو جائیں گے ایک دوسرے سے، ہم کس کو پکارے کیا کرے بالکل وہ کنفیوز ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے سارے تمام کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے، تب پھر انجام کیا ہوگا؟ آیت نمبر 167 دیکھیں، وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات
علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے اے کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم بھی ان لوگوں سے اس طرح بیزار ہو جائے جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ناکام اور خواہش بنا کر ان کے سامنے دکھا دے گا، یعنی کہ ایک حسرت بنا کر ان کے سامنے دکھائے گا، اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ تو ایسے لوگ جب دیکھیں گے کہ جن کی انہوں نے ساری زندگی عبادت کی اللہ کے ساتھ، ایسے لوگوں کو شریک ٹھہرایا، اور پھر جن کو شریک ٹھہرایا تو یہاں پہ تو یہ لوگ کوئی بھی جو ہے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کوئی بھی جو ہے جواب نہیں دے رہے، کوئی بھی ہمارا جو ہے ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، ہمارا کوئی بھی پکارنے پہ کوئی ہمارا عذاب سے بچانے نہیں آ رہا ہے۔ تو جنہوں نے ساری زندگی شرک کیا اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے غیر اللہ کی عبادت کی، تو ایسے لوگ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بھیج دیجئے دنیا میں کہ ہم بھی جائیں، اور پھر ایسے لوگوں کو کیا کریں، ہم بھی جیسے آج ہی ہم سے بیزار ہو رہے ہیں نا، ایسے جن کی ہم نے ساری زندگی عبادت کی آج وہ ہم سے بیزاری کر رہے ہیں، ہم بھی دنیا میں جا کے ہم بھی ان کو بھی نہیں پہچانیں گے، ہم بھی صرف اور صرف اللہ توحید پہ ڈٹے رہیں گے، توحید پہ جمے رہیں گے، اور ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کریں گے، ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہو جائیں گے جس طرح سے آج ہم سے یہ بیزار ہو رہے ہیں۔ ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم، اے کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو جائے۔ تو یہ آرزو کریں گے ایسے لوگ کہ اے اللہ ایک بار ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں، کما تبرؤ منا، اور ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری کریں، اسی طرح ہم ان سے بیزار ہو جس طرح سے آج ہم سے یہ بیزاری کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح ہم دکھائیں گے ان کو ان کے اعمال حسرت بنا کر کے۔ جو دنیا میں آج انسان اپنی زندگی میں جو حقیقی موت نہیں آئی ہے نا، اس سے پہلے جو بھی انسان جو کر رہا ہے تو پھر یہ سو کام سارے کے سارے کام ایکسپٹ ہیں، توبہ بھی اس نے کر لی تو ایکسپٹ اللہ تعالیٰ کیا قبول کر لی جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان شرک پہ بت پہ مر گیا، بت پرستش پہ مر گیا اور اسی حالت میں وہ ختم ہو گیا، تو پھر وہ جتنی بھی آرزو کر لے کبھی بھی اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں واپس لوٹا کر کے اپنی اصلاح کرنے کا کوئی موقع نہیں دیں گے، کوئی موقع نہیں۔ حسرتیں تو بہت ہوں گی لوگوں کی آخرت میں، لیکن موقع کوئی نہیں۔ یہ زندگی بس کیا ہے، یہی ایک موقع ہے اور آخری موقع ہے، ایک لاسٹ چانس اللہ تعالیٰ نے دیا ہم سب کو کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، اگر کوئی شرک پہ ہے تو اس کی اصلاح کرا دے، لوگوں کو بات پہنچا دے، لوگوں کی جو ہے اصلاح کرانے کا کام اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے آس پاس ہمارے خاندان میں بھی کوئی اگر ہے اس طرح کا تو اس کو بھی اس پیغام پہنچائیں، اس طرح کی آیتیں ان کو بھی پڑھ پڑھ کے سنائیں کہ کیا ہونے والا ہے انجام۔ جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارا، اللہ کے ساتھ جو ہے غیر اللہ کو شریک کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال الذین اتبعوا ان لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم، یعنی یہ حال دیکھ کر جو پیروی کرنے والے ہیں وہ حسرت سے کہیں گے اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں۔ یہ کون بیزار ہو؟ جن کی دنیا میں ساری زندگی انہوں نے عبادت کی، ساری زندگی ان کے آستانوں پہ انہوں نے سر ٹیکے، اپنے سجدے کیے، اللہ کے ساتھ ان کو پکارا، لیکن آج وہ کیا ہے، بیزار ہیں، یہ بیزار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی ان سے دنیا میں جا کے بیزار ہو جائیں گے، یعنی اگر ہمیں ایک بار پھر سے دنیا میں جانا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اور ان کی عبادت سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور ان کی طرف کبھی بھی نہیں مڑ کر دیکھیں گے، اور صرف ساری زندگی ہم اللہ کی ہی عبادت کریں گے۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بھیجتے بھی تو پھر یہ لیکن شرک اور بت پرستش کرنے والے پھر سے آ کے وہ اپنے ہی کام پہ شروع ہو جاتے، یعنی کہ شرک اور بت پرستشی کرنے لگ جاتے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو حسرت بنا کر دکھائے گا، یعنی ان کے اعمال جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ دھول کی طرح اڑا دیں گے۔ یعنی جس انسان نے بہت اچھے اچھے کام کیے
لوگوں کی ساری زندگی سیوا کی، لوگوں کی بے انتہا سیوا اور جو ہے خدمت کی، لیکن کام کیا تھا؟ عقیدے میں کیا تھا؟ گڑبڑی تھی۔ عقیدے میں کیا تھی؟ شرک تھا، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا۔ تو جو نیک اچھے اچھے کام کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے دھول بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ اس کی دلیل سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں ملتی ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور جنہوں نے ایسے عمل کیے ہوں گے کہ ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑائی ہوئی خاک کر دیں گے۔ یعنی کہ جو بھی انہوں نے اچھے مطلب کہ ایسے لوگوں نے عمل کیے ہوں گے لیکن کام ان کا کیا تھا؟ شرک تھا، وہ شرک پہ مرے تھے۔ جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے کہ تو ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کی جو متوجہ اللہ تعالیٰ ہوں گے تو ان کے اچھے اچھے کام کو اللہ تبارک تعالیٰ دھول بنا کر ہوا میں غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دھول بھری آندھی چلتی ہے نا تو مٹی بھی اڑ جاتی ہے ساتھ میں، اسی طرح ایک شرک اور بت پرستش کرنے والا کہ نیک جو عمل ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، اس کو اللہ تعالیٰ اڑا کے ختم کر دیں گے، کیونکہ عقیدے میں گڑبڑی تھی، عقیدہ درست نہیں تھا۔ اچھے اچھے کام بھی کوئی کام فائدہ نہیں دیں گے، نہ تو کوئی باپ بیٹا بہن اس دن کام آنے والی ہے۔ حالانکہ کوئی بھی انبیاء کا بیٹا ہو، چاہے وہ انبیاء کا جو ہے بھائی ہو، بیوی ہو، بچہ ہو، شوہر ہو، بیٹا، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس دن اللہ کے غضب اور غصے سے بچا نہیں سکیں گے۔ یہاں تک کہ انسان نے ساری زندگی نیک اعمال تو کیے ہوں گے لیکن عقیدے میں گڑبڑی کی وجہ سے وہ سارے نیک اعمال بھی اللہ تبارک تعالیٰ گرد بنا کے، غبار بنا کے اس کو اڑا دیں گے۔ تو دراصل بات یہی ہے کہ انسان کا اپنا عقیدہ درست ہو، بھلے ہی اس کی نیکیاں تھوڑی کم ہو لیکن عقیدہ اگر درست ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کا عقیدہ ہی گڑبڑ ہے، جس کے عقیدے میں یعنی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، کسی بھی معاملات میں، کسی بھی نفع نقصان کا مالک اس نے کسی اور کو ٹھہرایا، کسی بھی عقیدے میں اس نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا نا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے۔ اور ساری زندگی جو لوگ دنیا میں رہ کر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتے رہے اور ان کو نذر و نیاز چڑھاتے رہے اور ان کے لیے ساری زندگی اپنا جو ہے نا لگاتے رہے، ان کو وہ آخرت میں کوئی نفع نہیں دینے والا ہے۔ جن کے لیے انہوں نے سارے زندگی اپنے چڑھاوے چڑھائے اور چادریں چڑھائی اور تبرک چڑھائے، اور پھر وہ تو پیر ولی اولیاء وہاں تو ان کو پہچانیں گے بھی نہیں، کہیں گے یہ کون ہے، ہم تو ان کو نہیں جانتے ہیں۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، اسی طرح عزیر علیہ السلام کے پیروکار، اسی طرح سے جنہوں نے بھی دیوی دیوتاؤں کو پوجا، جنہوں نے بھی چاند سورج پہاڑ پروت جو بھی جتنے بھی مخلوق ہیں ان کو پوجا، وہ سارے کے سارے اٹھا کر کے ان کو بالکل بیزاری کا اظہار کریں گے، کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے پیٹ پیچھے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ ہم تو صرف اور جن کی عبادت کرتے تھے، جن کی وہ پرستش کرتے تھے، وہ تو کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہم تو صرف اور صرف آپ کی پرستش کرتے تھے، ہم تو توحید کے علمبردار تھے، ہمارے پیٹ پیچھے کیا ہوا ہمیں نہیں پتا۔ وہ سب بیزاری کا اظہار کریں گے۔ تو پھر یہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایسے لوگوں کی عبادت کی، وہ خود خواہش کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو پھر سے دنیا میں بھیج دیجئے، ہم جا کے پھر ان سے بیزاری کا اظہار کریں اور ہم صرف ساری زندگی آپ ہی کی عبادت کریں گے، صرف اور صرف آپ کی جو ہے توحید پر ہم ڈٹ جائیں گے۔ لیکن پھر کوئی چانس نہیں ہے، دنیا سے جانے کے بعد واپس کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ ایک بار دنیا سے چلا گیا واپس کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ جو شہید والی آیت ہم نے پڑھی تھی نا، کہ شہید کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں جائے واپس اور پھر سے شہید ہو اللہ کی راہ میں اور پھر سے اللہ کی راہ میں مارا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی چانس نہیں دیں گے۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کفر کرنے والا، ایک شرک کرنے والا بھی جو دنیا سے جائے گا، اس کو بھی خواہش یہی ہوگی کہ ایک بار اللہ تعالیٰ ہم کو بھیج دے، ہم اپنے اعمال سدھار لے اور ساری زندگی ہم توحید پہ کاٹ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی کوئی چانس نہیں دیں گے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری زندگی ہے، بس یہی ایک اول اور لاسٹ چانس ہے۔ اس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے اس کو ہمیں اپنی زندگی کو لگانا ہے۔ اگر الحمدللہ ہم سب توحید پر ہیں تو ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اوروں کو توحید پر لائیں، پیار سے، محبت سے، حکمت سے، نہ کہ ان کو ڈانٹ کے، ڈپٹ کے، طنز کر کے یا کسی طرح سے ان کو توحید پہ کیسے لایا جا سکتا ہے نا۔ آپ کسی سے اگر دیکھیں کوئی بھی مزار والا ہے، کوئی بھی مزار پہ جانے والا ہے، آپ اس کو سیدھے ڈائریکٹلی کہیں گے کہ نہیں یہ شرک نہ کرو تو وہ کبھی نہیں سنے گا۔
سیدھی سی بس جو ہے آسان سی بس طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن سے جوڑیں. جب وہ خود اپنی آنکھوں سے قرآن میں ایسی آیتیں پڑھیں گے نا، قرآن سے دوری کی وجہ سے ہی لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شرک میں، بت میں، پرستش میں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں. لیکن جب قرآن سے قربت ہو جائے گی تو اللہ سے بھی قربت ہو جائے گی، اور جو ساتھی جو شیطان ہوتا ہے وہ بھی دور بھاگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو ساتھی رحمان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، اور ہم سب کی اولادوں کو بہترین طریقے سے لوگوں کو بات پہنچانے والا مبلغ بنا دے، اور اس کام کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.